ہے، ہمارا راز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کی محبت ناز کرنے کے کیسے قابل ہے؟ ماں کی محبت دنیا میں رہ جاتی ہے، باپ کی محبت دنیا میں رہ جاتی ہے، بھائی کی محبت دنیا میں رہ جاتی ہے۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں ماں نہیں جاتی ہے، قبر میں باپ نہیں جاتا ہے، قبر میں بھائی نہیں جاتا ہے، قبر میں استاد نہیں جاتے ہیں، قبر میں پیر و مرشد نہیں جاتے ہیں، قبر میں دوست اور ساتھی نہیں جاتا ہے، قبر میں رفیق درس نہیں جاتا ہے، قبر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ماں کی محبت کا دامن دنیا میں چھوٹ گیا، باپ کے احترام کا دامن دنیا میں چھوٹ گیا، دوستوں کی دوستی دنیا میں چھوٹ گئی، ساتھیوں کا ساتھ دنیا میں چھوٹ گیا، یاروں کا یاری دنیا میں چھوٹ گئی۔ ان تمام لوگوں کی محبت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، قبر میں کوئی نہیں جاتا، لیکن اللہ کی قسم آپ حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے، وہاں پہ بات تو نہ ہوگی، وہاں پہ بات تو نہ ہوگا، وہاں پہ دوست تو نہ ہوگا، وہاں پہ ساتھی تو نہ ہوگا، وہاں پہ یاروں وفادار تو نہ ہوگا، لیکن آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے دل سے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر میں تشریف لاتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہو جائے اور مومن بندے کا قبر میں بیڑا پار ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حافظ باللہ کون فرید فیضان حضور صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرے تکبیر نعرے رسالت، ماشاءاللہ زندہ آواز۔ جہاں سب کی محبت دم توڑ دیتی ہے وہیں سے نبی کی محبت کام دیتی ہے۔ اسی نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اذان ہوتی ہے تو ایک سے دعا، حیرت کی بات ہے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے امن اپنا پرن کا پاپی تھا، آج کا نہیں ہے، یہ برسوں کا پاپی ہے، مسجد بددعا دیتی ہے۔ اگر مسجد کی دیوار روئے گی آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، مسجد کی دیوار روئے گی ادھر سے پیسہ لاؤ گے ادھر چلا جائے گا، مسجد کی دیوار روئے گی آپ کے گھر میں برابر بیماری رہے گی، مسجد کی دیوار روئے گی پیسہ تو ہاتھ میں آئے گا لیکن ٹک نہیں پائے گا، نہ کمائی میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ روزی میں برکت، نہ روزگاری میں برکت۔ اے مسلمانوں یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ آدمی ایک دن میں 1000 روپیہ کما لے لیکن اگر اس میں برکت نہیں ہے تو 1 روپیے سے بھی بیکار ہے، اور ایک دن میں 100 روپیہ کما لے اس میں برکت ہے تو 1000 روپیہ سے بہتر ہے، 1 روپیہ سے بہتر ہے۔ آخر یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ نماز سے برکت آئے گی، نیکی سے برکت آئے گی، ہمارے صالحہ سے برکت آئے گی، مسجد کی حفاظت سے برکت آئے گی، مسجد کا خیال رکھنے سے برکت آئے گی، مسجد کی محبت سے برکت آئے گی۔ اگر آپ نماز پڑھو گے، مسجد کا خیال رکھو گے، آپ کی کمائی میں برکت، آپ کی روزی میں برکت، آپ کے مکان میں برکت، آپ کی دکان میں برکت، آپ کے ہمارے صالحہ میں برکت، آپ کی زمین و جائیداد میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، اللہ کا دریا کرم جوش میں آئے گا، مسجد کی دیوار آپ سے خوش ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، دنیا میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن وہ آدمی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرے تکبیر نعرے رسالت۔ تو جناب بڑے ماموں محمد امین صاحب کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد ہے۔ بلا شبہ جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے نام سے اس کا بیٹا ہو یا اس کی بیٹی ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا دوست ہو یا محلے کا کوئی بھی آدمی ہو یا کسی بھی گاؤں کا کوئی بھی آدمی ہو، کسی جانے والے کے نام سے اور اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر ایک گلاس پانی ہی کسی کو پلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی برکت سے جانے والے کا بیڑا پار کر اور اس کو جنت کا حقدار کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب امین ماموں کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد ہوا۔ حدیث شریف میں ہے بیٹا نیکی کرتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، بیٹی نیکی کرتی ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، بھائی نیکی کرتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، بلکہ گاؤں کا، سماج کا، محلے کا کوئی بھی آدمی اس کے نام سے نیکی کرتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔
حضرت خواجہ حسن بصری، ایک واقعہ سن لیجئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی اور اس کے پاس ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بہت دنوں سے اس بڑھیا نے اپنی بیٹی کو خواب میں نہ دیکھا تو اس کا دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی زندہ رہی، اپنی ماں کے نگاہوں کے سامنے میں رہی، لیکن جب دنیا سے چلی گئی، ماں کے خواب میں کئی دنوں سے اس کی بیٹی نظر نہ آئی۔ بڑھیا کا دل بے چین ماں ہوا کرتا ہے۔ ماں کا دل تو موم سے بھی زیادہ ملائم ہوا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں اللہ کے رسول نے ماں کے مقام کو بلند کر دیا۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ماں کے قدم کا مرتبہ جنت کے مرتبہ سے بھی زیادہ بلند۔ جنت کا مرتبہ جتنا اونچا نہیں ہے، اس سے زیادہ اونچا اللہ نے ماں کے قدم کے مرتبہ کو دیا۔ اس سے زیادہ اونچا اللہ نے ماں کے قدم کو دیا ہے۔ اب بتائیے، جب ماں کے قدم کے مرتبہ کا عالم ہے تو ماں کی پیشانی کے مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ ماں کے سر مبارک کے مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں ہوا کرتی۔ نبی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک شخص حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ منت کتنی بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دولت دیتا ہے نا، خوب پیسہ دے دیتا ہے، اور اس کا دل موٹا ہو جاتا ہے تو وہ بھی منت مانتا ہے۔ اور کیا منت مانتا ہے؟ یا اللہ، ہمارا بیٹا بدیش سے آ جائے گا بڑھیا سے کما کے تو ہم 5 توڑ کا دہا بنائیں گے۔ نہیں، 5 توڑ کا دہا بنائیں گے، اور بڑھیا سے کما کے آ جائے گا تو ہمارا پوتا جو ہے نا، اس سے 5 سال تک چوکی بھروائیں گے۔ اور چوکی حضرت کیسے بھرواتے ہیں؟ امام حسین کا گھوڑا بناتے ہیں، کمر میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں، جیسے بسہا بیل کے گردن میں گھنٹی باندھتا ہے نا، مرکھاہا بیل کے گردن میں، تو مرکھاہا بیل کے گردن میں گھنٹی باندھا جاتا ہے، اور یہاں پر مرکھاہا آدمی کے کمر میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ، کہیں نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے تو جہالت کی کتابوں سے ثابت ہے، حماقت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ آج ہم کو آپ کو اللہ پیسہ دیتا ہے تو ہمارا منت مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، بیٹا بدیش سے صحیح سالم آ جائے گا تو ہم 5 توڑ کا دہا بنائیں گے، اور اس بیٹے کے بیٹے کو یعنی اپنے پوتے کو 5 سال تک جنگی بنائیں گے۔ کمر میں گھنٹی باندھ دیا، سفید کپڑا پہنا دیا، سفید پگڑی باندھ دیا، اور تب بھی سے دل نہیں بڑھا تو ہاتھ میں وہ جھاڑو پکڑا دیا۔ کبھی گھر میں جھاڑو دیا ہو چاہے نہیں دیا، آج پورے محلے میں جھاڑو دینا تیرا کام ہے۔ حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ جہالت، یہ کماتری، یہ علم سے دوری کے سبب کی وجہ سے اسے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے گھر میں جیٹھ بیٹا بیٹی ہو اس کی شادی جیٹھ کے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کون کتاب میں لکھا ہے؟ بھائی قرآن ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے ہیں، بخاری ہم لوگ پڑھے ہیں، مسلم ہم پڑھے ہیں، ترمذی ہم پڑھے ہیں۔ اسلام کے دھرم میں کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ اسلام کے دھرم کے باہر کی بات ہے، تو جو بات اسلام کے دھرم کی باہر کی ہو اس کو مسلمان کیوں مانے گا؟ کیوں مانے گا؟ کون کتاب میں لکھا ہے کہ جیٹھ بیٹا بیٹی کی شادی جیٹھ مہینے میں نہیں کرنی چاہیے؟ کون کتاب میں؟ تو مانے والی کتاب ہے، جہالت والی کتاب۔ حیرت کی بات ہے، غلط بات، یہ سب نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، دھرم میں۔ علماء جو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، ہنسی میں مت لیجئے، اس پر یا تو عمل کیجئے، یا نہیں عمل کرتے ہیں تو پھر علماء کے ساتھ لوزی مت کیجئے۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں کامیابی کامرانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حاضر ہوئے، اس کے یا رسول اللہ، ہماری ماں میں نے منت مانی تھی تو ہمارا دہا بنانے کی منت مانتے ہیں، جنگی بھرنے کی منت مانتے ہیں۔ اے لوگوں منت مانو، کیونکہ منت ماننا صحابہ کا طریقہ ہے، منت ماننا تابعین کا طریقہ ہے، منت ماننا تابعین کا طریقہ ہے، منت ماننا ائمہ مجتہدین کا طریقہ ہے۔ اللہ جب تم کو دولت دے، اللہ کرے کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، اللہ کرے آپ کی روزی روزگار میں برکت ہو، اللہ کرے آپ کی کمائی کاروبار میں برکت ہو، اور اللہ جب زیادہ دولت دے دے تو آپ دہا بنانے کی منت نہ مانے، آپ چوک بھروانے کی منت نہ مانے، آپ چوکی کا دہا بنانے کی منت نہ مانے، منت مانیے، لیکن یہ منت مانیے یا اللہ جب میرا بیٹا بدیش سے ٹھیک ٹھاک کما کر آ جائے گا تو ہمارے گاؤں کی مسجد میں مینارہ نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کے پیسے سے مسجد کا مینارہ لگائیں گے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں جانے کا راستہ نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کے پیسوں سے مسجد میں جانے کا راستہ بنائیں گے۔ اللہ کی قسم پر قاضی کہتا ہے، آئے دنیا میں تم اللہ کے گھر کو سجاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے جسم کو سجائے گا، تمہارے
جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ سرکار نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت سے پہلے ہم جنت میں جا نہیں سکتے تو دنیا میں جنت کی چوکھٹ کو کیسے چومیں گے؟ مصطفیٰ مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اپنے گھر پہ چلے جاؤ، ماں کے قدم میں جھک جاؤ اور ادب سے اپنی ماں کے قدم کو چوم لینا، اللہ تعالیٰ جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا طریقہ بتایا؟ رسالت اعلیٰ حضرت حضور صدر الافاضل خلیفہ حضور قاضی شہر بنارس، فرمایا چاہو ماں کے قدم کو چوم لو، اللہ جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بتائیے دل سے اس میں کوئی ایسا بیٹا ہے جس نے ماں کے قدم کو کبھی چوما ہوگا؟ بدیش جاتا ہو تو دوری سے کہے گا ماں جائے چھے السلام علیکم۔ ارے بھائی ٹھیک ہے جاؤ، اچھی بات ہے، سلام کرو، لیکن ایک بات یاد سے کان کھول کر سن لو، اب جب بدیش جانے لگیے گا کہیں ماں کے قدم کو چومنے میں آپ کو شرم محسوس ہو تو اللہ کی قسم آپ سے زیادہ بے شرما بیٹا کوئی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے۔ کوئی بے شرما بیٹا کوئی اگر قدم کو نہ چومے تو کم سے کم بدیش جاتے وقت اپنے ماں کے ہاتھ کو چوم لو، سر پہ رکھا لو۔ شاعر لکھتا ہے رشک کر اپنے قسمت پہ فیاض، ماں کا سایہ ہے سر پہ تمہارے، وہ اگر روٹ جائے تو ہم کو ساری دنیا میں ذلت۔ اور کہہ رہا ہوں یہ پیغام سب کو، گر کرو گے تو راحت ملے گی، ارے ماں کی خدمت صدا کرتے رہنا، ان کے قدموں میں جنت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حافظ ملت کانفرنس حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر۔ مانیے کہ جنت کی چوکھٹ کو سرکار نے فرمایا گھر پہ جاؤ، ماں کے قدم کو چوم لینا، اللہ تعالیٰ منت پوری فرما دے گا۔ تو صحابی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرے، ہماری ماں کا تو انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، قبرستان میں چلے جاؤ، قبرستان میں جانے کے بعد اپنی ماں کی قبر کے قریب بیٹھ جانا اور ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کر ادب سے ماں کی قبر کو چوم لینا، اللہ جنت چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صحابی پھر خاموش وہاں سے جا نہیں رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ قبرستان میں ہماری ماں کی قبر کہاں ہے وہ بھی ہم کو دھیان دیا۔ سرکار نے پہلے دو آپشن دیے، نمبر ایک گھر پر جا کے ماں کے قدم کو چومو، اللہ منت پوری فرمائے گا۔ نمبر دو اگر ماں زندہ نہیں ہے قبرستان چلے جاؤ، قبر کو چومو، اللہ منت پوری فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہماری ماں کی قبر قبرستان میں کہا وہ بھی ہم کو دھیان نہیں، کیونکہ بچپنی کے عالم میں ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ پاؤں کیوں پھیلا ہے؟ ایک تو پچھم ہے، پچھم کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، پاؤں پھیلانا تو بہت بڑی بات ہے۔ کچھ مسلمان ہوتے جو پچھم کی طرف گھوم کر پخانہ پیشاب کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ پچھم کی طرف جب تھوکنا جائز نہیں ہے تو اس کی طرف گھوم کر نہ پیشاب کرنا جائز ہے، اور اس کی طرف پیچھ کر کے نہ پخانہ کرنا جائز۔ جی پاؤں پھیلانا تو جائز ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ کچھ لوگ آتے ہیں گھر سے کہتے بیٹے کہاں جا رہے ہو تو دین پھیلانے کے لیے، اور کچھ لوگ آتے ہیں گھر سے ماں پوچھتے بیٹے کہاں جا رہے ہو تو میلاد میں پاؤں پھیلانے کے لیے۔ پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں، پائے گئے پس کے یا رسول اللہ ہماری ماں کی قبر ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بچپن میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے؟ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت سے سوال کر رہا ہے وہ نبی جن کے بارگاہ میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، مانگنے والے کا دامن چھوٹا پڑ گیا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے دینے سے انکار نہ کیا، سرکار نے نمازنے سے انکار نہ کیا، سرکار نے کرم فرمانے سے انکار نہ کیا، سرکار نے عطا کرنے سے انکار نہ کیا۔ یہی وجہ ہے جب سرکار تاج الشریعہ سے پوچھا گیا میرے نبی کے دینے کی شان عطا کیا ہے تو تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی محتاج کل ہے جس کو جو چاہے ہبا کر دے۔ جب حضرت علامہ حسن رضا سے پوچھا گیا میرے نبی کے دینے کی شان کیا ہے تو علامہ حسن رضا نے فرمایا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاعر دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ ہوئے پیار کچھ ایسا خود بھی گلے اور خود گہر منتے کا بڑا ہو۔ بریلی کے امام سے پوچھا گیا، امام عشق و محبت سے پوچھا گیا، تاجدار اہل سنت سے پوچھا گیا، آیت من آیات اللہ سے پوچھا گیا، معجزۃ من معجزات رسول اللہ سے پوچھا گیا، امام احمد رضا خان سے پوچھا گیا میرے نبی کیسے دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، کب دیتے ہیں اور کس انداز میں دیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا دریا عشق و محبت جوش
سناتا ہے, قلم لیتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا, قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ایک روپے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, فیضان حضور حافظ ملت کانفرنس, خلیفہ حضور شیر نیپال حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. رسول اللہ, ہماری ماں کی قبر کا یہ بھی دھیان نہیں. نبی چاہتے تو کہہ دیتے ہمارا قدم چوم لو, تمہاری منت پوری ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے قدم کا مرتبہ تو بہت بڑی بات ہے. نبی کے قدم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگ جائے, اللہ کی قسم اتنا مرتبہ اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیا. قدم تو بہت بڑی بات ہے. نبی چاہتے تو فرما سکتے تھے ارے دور کیوں جا رہے ہیں, ماں کو چھوڑو, اپنے نبی کے قدم کو چوم لو, اللہ منت پوری فرما دے گا. لیکن نہیں, مصطفیٰ نے پہلے فرمایا گھر پہ جا کے ماں کے قدم چومو, اللہ جنت کی چوکر چومنے کا ثواب دے گا. اس کے یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے, نبی نے فرمایا قبرستان چلے جاؤ, ماں کی قبر کو چوم لو, اللہ جنت چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا. عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کی قبر بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. مصطفیٰ مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں گھر پہ چلے جاؤ, زمین پہ ایک لکیر کھینچ لینا, نشان زمین پہ ایک لکیر کھینچ لینا, اسی لکیر کو ماں کی قبر سمجھ لینا, ماں کی قبر تصور کر لینا, ماں کی قبر خیال کر لینا, اور ماں کی قبر سمجھ کر اسی لکیر کو چوم لینا. اللہ تبارک و تعالی جنت کی چوکر چومنے کا ثواب عطا فرما. جنت کی چوکر چومنے کا نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان عظمت والدین حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرہ تکبیر. کے پیٹ میں یہ مقام اللہ نے ماں کو دیا ہے. ماں کے مرتبہ کو اتنی عظمت بخشی ہے. جس کی ماں زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, اور جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں آیا سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پیارے نبی کے پیارے دیوانوں, جس مرحوم و مغفور کے نام سے آج کی یہ محفل کی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی تمام نیکی اس مرحوم و مغفور کی روح کو بخشتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے کہا تھا 10:30 بجے تک قریب یہ پروگرام چلے گا, 10 منٹ زائد ہو چکے ہیں, اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ کی کائنات چند منٹوں کی گفتگو میں اگر مجھ سے بولنے میں کہیں بھی کسی طرح کی خامی اور کمی ہو گئی ہو تو یہ فقیر حقیر یا گنہگار آدمی سارے مسلمان بھائیوں کو علماء کرام کی موجودگی میں گواہ بنا کر کے صدق دل سے توبہ کرتا ہے. مولا تو میری توبہ کو قبول فرما. سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سبھی آدمی زور سے پڑھیے. علی حضرت سمونی صاحب